نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اس نشست کا موضوع عشق و محبت. آئیے اب تھوڑے وقت میں اسی دل بھر کی پیار بھری باتیں اور کر لیں. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ، بلکہ دو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، جن میں اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس پہلی آیت کریمہ میں کلمہ لا جو وارد ہوا ہے، اس پر علوم القرآن کے ماہرین نے اور علم تفسیر کے اماموں نے مختلف جہتوں سے روشنی ڈالی اور کئی تفسیری نکات اور تعبیرات کو بیان کیا ہے. پہلی تفسیر اس آیہ کریمہ کی کلمہ لا کو لا زائدہ تصور کرتے ہوئے، اہل عرب بھی موجود ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، لا زائدہ ہے، اس تفسیر کے حوالے سے جہاں لا زائدہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی حاجت نہیں. اب اس حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے لا زائدہ کے حوالے سے کہ اللہ تو کسی شے کی قسم نہیں کھاتا، وہ مستغنی ہے، اسے قسم کھانے کی حاجت نہیں، اور مستغنی اور بے حاجت ہو کر فرماتا ہے اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. باری تعالیٰ آپ تو مستغنی ہیں قسم سے، آپ کو قسم کی کوئی حاجت نہیں. اللہ یستغنی عن القسم، هذا معنی وفائدہ لا زائدہ. اللہ یستغنی عن القسم لا يحتاج الى القسم. وبعد ذکر استغناء عن القسم یقول اقسم بهذا البلد، میں پھر بھی اس شہر مکہ کی قسم کھاتا. باری تعالیٰ کیوں؟ اللہ پاک اس میں جو مفہوم بیان ہوا ہے فرماتے ہیں بے شک اس شہر مکہ میں کعبہ ہے، میرا عزت والا گھر ہے، مگر میں پھر بھی اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا. بے شک یہاں مطاف ہے، مگر میں پھر بھی شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، مجھے حاجت نہیں. یہاں حجر اسود ہے، پر پھر بھی مجھے قسم کی حاجت نہیں. یہاں صفا مروہ ہے، مگر پھر بھی مجھے قسم کی حاجت نہیں. یہاں بہت سے انبیاء کے مقابر ہیں، مگر پھر بھی مجھے قسم کی حاجت نہیں. بے شک بہت سی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اس حرم کعبہ میں، مگر پھر بھی مجھے قسم کی حاجت نہیں. میں تمام تر مقدس نسبتوں کے باوجود قسم کا محتاج نہیں اور قسم سے مستغنی ہوں. باری تعالیٰ جب ان ساری مقدس نشانیوں کے باوجود آپ قسم سے مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں، اس کے باوجود اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرے حبیب اپنی امت پر اس حقیقت کو آشکار کر دیں کہ ساری مقدس نسبتیں اور نشانیاں موجود صحیح، مگر میں ان کے باعث شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا. میں مستغنی عن القسم ہو کر پھر بھی مکہ کی قسم کھاتا ہوں، فقط اس لیے کہ انت حل بهذا البلد، تیری سکونت اور رہائش اس شہر میں ہے. حبیب تیرا گھر اس شہر میں ہے، تیرا پتہ اس شہر کا ہے. اس شہر کی گلیوں نے
تیرے طلبوں کو بوسے دیے ہیں، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے خوبصورت رخساروں کو چوما ہے، اس شہر کی فضاؤں میں تیرے پیارے پیارے سانس بکھر گئے ہیں، چونکہ تیری سکونت و اقامت اس شہر کی ہے، تیرے سکونت نے اس شہر کو اس قابل بنا دیا ہے کہ رب ہو کر بھی اس قسم کھانے کو جی چاہتا۔ یہ مضمون محبت بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب اسی آیت کی دوسری تفسیر، یہ ایک تفسیر لا زائدہ کے حوالے سے، اب اس کی دوسری تفسیر، اس میں انت حل کا معنی تھا کہ حبیب آپ مقیم ہیں، یہاں آپ کی سکونت ہے، آپ کی رہائش ہے، تو آپ کی سکونت کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اب ایک اور معنی ہے حل کا اور حلول کا، آزادی سے گھومنا پھرنا، ایک اور معنی آزادی سے گھومنا پھرنا۔ اب اس کا معنی کیا بنا؟ انا اقسم بہذا البلد لانک تمشی فی اسواق ھذا البلد، میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، والواو هو للحال، یہ واو جو آئی ہے یہ حال کے لیے آئی ہے، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ رب کائنات کب، کس حال میں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب جب تو اس شہر کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے اور اس شہر کے کوچوں بازار میں چلتا ہے تو تیرا خرام ناز اس شہر کو محبت و قبولیت کے اس درجے پر کھڑا کر دیتا ہے کہ میں رب ہو کر اس شہر کی گلیوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اس حال میں جب تو اس شہر میں چلتا ہے، خرام ناز کرتا ہے۔ دو تفسیریں۔ اب اس آیت کریمہ کی تیسری تفسیر، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، تفسیروں کے حوالے نہیں دے رہا، ورنہ کوئی چیز ائمہ تفسیر کے حوالوں سے خالی نہیں ہے۔ تیسری تفسیر لا استفہام انکاری کے لیے، کلمۃ لا هو الاستفہام انکاری، جب استفہام انکاری کے لیے لا آیا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، معنی یہ ہوا میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، وَكَيْفَ يُمْكِنْ أَنَّنِي لَا أُقْسِمْ بِهَذَا الْبَلَدِ وَكَيْفَ أَنَّنِي لَا أُقْسِمْ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں حالانکہ تو بھی اس شہر میں رہے اور پھر بھی قسم نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تیرے تلے لگیں گے میں اس زمین کے خطے کی قسمیں کھاؤں۔ اظہار محبت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی تفسیر التفسیر الرابع لا نافیہ جاء لا للنفی الکامل، ہونا هذا التفسیر الرابع وذاکر الامام القاضی ایاس فی الشفا، نفی کامل کے لیے آیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، معنی بدل گیا، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ مولا کب؟ ابھی تو کھائی تھی، ابھی تک تو کھائی تھی۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، امام ابن عطا، هذا التفسیر المروی عن الامام ابن عطا کان من اکابر التابعین، امام ابن عطا اکابر تابعین میں سے ہیں، ان سے مروی ہے تفسیر۔ عرض کیا مولا کب آپ اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھائیں گے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیارے رسول جب تو یہاں سے چلا جائے گا، جب تک ہے تو شہر مکہ کی قسم ہے، جب تو مدینہ رخصت ہو جائے گا، اس شہر سے کوچ کر جائے گا، ہماری قسم بھی ساتھ ہی کوچ کر جائے گا، پھر ہم مکہ کی قسم نہیں کھائیں گے، تیرے اگلے ڈیرے کی قسم کھائیں گے، تیرے اگلے ڈیرے کی قسم کھائیں گے، تیری اگلی جھوپ کی قسم کھائیں گے، جہاں تو آگے جا کے بستی آباد کرے گا ان بستیوں اور گلی کوچوں کی قسم کھائیں گے۔ قرآن مجید درس محبت دے رہا ہے، تو یاد رکھ لیں خواتین و حضرات، ایمان محبت رسول سے عبارت ہے، جس میں محبت رسول نہیں لا ایمان لمن لا محبت ہے، جس میں محبت رسول کی چاشنی نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے۔
اطاعت اسی محبت سے جنم لیتی، اتباع اسی محبت سے جنم لیتی، حتیٰ کہ دین کی نصرت اسی محبت سے جنم لیتی۔ اور قرآن مجید نے اس محبت کے کیسے کیسے سبق دیے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ یہ تو اس کا معروف معنی ہے، مگر مفسرین نے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں دیگر ائمہ تفسیر کے حوالے سے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی کچھ اور تعبیرات بیان کرتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ والضحیٰ قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ فرماتے اس کے کچھ معنی اور بھی ہیں جو ائمہ تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی کیا؟ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ والضحیٰ چاشت کی قسم ہے، چاشت کو استعارہ بیان کیا، قسم محبوب کے چمکتے ہوئے مکھڑے کی کھائی، چاشت کی طرح چمکتے ہوئے اے میرے حبیب تیرے چہرے کی قسم، تیرے حسن زیبا کی قسم، تیرے جلوہ جہاں آرا کی قسم، جو چاش کی طرح چمک رہا ہے، جس میں چمک بھی ہے مگر دوپہر کی تپش بھی نہیں ہے۔ چاشت کی چمک ہے مگر دوپہر کی تپش نہیں ہے۔ قسم ہے تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے جلوہ حسن کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے اندھیری رات کی طرح تیری بکھری ہوئی زلفوں کی، جن کے بوسے تیرے شانے دیتے ہیں۔ واللیل اذا سجا ایک تعبیر بیان کی۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کی ایک تعبیر اور بھی ہے، فرماتے ہیں والضحیٰ چاش سے مراد حضور کا یوم ولادت ہے، قسم ہے اس دن کے تڑکے کی مصطفیٰ جب تیرا میلاد ہوا، جب میرے حبیب تیری ولادت ہوئی، جب تو حضرت آمنہ کی گود میں آیا اور نور مجسم بن کر دنیا کی تاریکیوں اور ظلمتوں کو اور اندھیروں کو اجالے سے بدلنے کے لیے دنیا میں آ گئے، جب تیرا پیکر بشری منور روشن روشن اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا، اس یوم ولادت کی قسم۔ اور واللیل اذا سجا اور رات کی قسم کون سی؟ جب شب معراج تو مولا سے ملاقات کے لیے گیا، چاشت حضور کی ولادت کا دن اور لیل حضور کی معراج کی رات۔ یہ دوسری تعبیر۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ایک تفسیر اس کی اور بھی، اور وہ یہ کہ والضحیٰ فرماتے اس سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے۔ الضحیٰ ہوا نور علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے مخفی حقیقتیں حضور پہ منکشف ہوتی ہیں اور چھپے احوال منکشف ہوتے ہیں۔ اور واللیل فرماتے ہیں حضور کے عفو و درگزر کی چادر کی، کہ جان کر بھی امت کے عیب چھپا لیتے ہیں۔ قسم ہے محبوب تیرے نور علم کی جو چاشت کی طرح چمکتا ہے، جس سے چھپے احوال امت کے جن پر تو آگاہ ہو جاتا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا اور قسم ہے تیرے حسن خلق میں عفو و درگزر کی چادر کی، تیری معافی کی چادر کی، کہ امت کی خطائیں جانتا ہے پر پھر پردہ ڈال کے چھپا دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کا ایک چوتھا معنی بھی ہے، اور چوتھا معنی کیا؟ والضحیٰ فرمایا قسم ہے میرے حبیب تیرے احوال ظاہری کی جنہیں ہر کوئی جانتا ہے، تیرے احوال ظاہری کی جنہیں تیری امت جانتی ہے۔ واللیل اذا سجا اور قسم ہے تیرے احوال باطنی کی جنہیں مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، فقط مولا جانتا ہے۔ تیری وہ شانیں بھی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، تم تولتے پھرو نور اور بشر کے پیمانوں پر، تولتے پھرو اور جگڑتے پھرو، تمہارے نور و بشر کے پیمانے یہی درے کے درے رہ جائیں گے، کبھی کی گرد کو بھی یہ پیمانے نہیں پا سکتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درس محبت دیا جا رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آگے ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیارے تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، ہائے ہائے، اور تجھ سے روٹھا بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور حبیب تیری ہر باز کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم تمہیں اتنا عطا کر دیں گے کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ یہ آیتیں کب اتری؟ اب تعلق محبت کا اندازہ کر لیں۔ آیتیں کب اتری؟ اللہ پاک کی کسی اپنی حکمت اور مشیت کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے وحی منقطع ہو گئی۔ کئی دن وحی حضور علیہ السلام کی طرف نہیں آئی۔ جب پیغام محبوب کا محبوب کو نہیں آیا تو قلب اطہر پہ بوجھ آیا۔ آقا بتقاضائے بشریت پریشان ہوئے، مشوش ہوئے۔ ادھر دشمنوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ کافروں نے کہا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، تانے دیے۔ ہر طرف کافروں مشرکوں نے تانے کا بازار گرم کر دیا۔ کوئی کہے محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، کوئی کہے محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ دیکھا کئی دن گزر گئے، وہی بھی بھیجنا بند کر دی۔ یہ تانے کانوں میں پڑتے آقا دو جہاں جو مکہ کی وادیوں میں اسلام کی خاطر پتھر کھاتے، کبھی طائف کے بازاروں میں جسد پاک لہو لہاں کرتے، کبھی اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے صبح و شام تکلیفیں اٹھاتے۔ وہ دن آ گئے کہ دشمن تانے دینے لگے کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ گھر آئے، دل پریشان ہے، دل پر بوجھ ہے، الجھاؤ ہے، طبیعت میں سگل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب پریشان لگتا ہے، میرے محبوب کی طبیعت میں بوجھ لگتا ہے، میرے محبوب کے قلب اطہر پر سگل لگتا ہے۔ دشمنوں کے تانوں نے بتقاضائے بشریت میرے محبوب کو پریشان کیا ہے۔ جا میرا پیغام سنا دے۔ وَالضُّحَىٰ، اے چاش کے مکھڑے والے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اندھیری رات کی پیاری کنڈل والی زلفوں والے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جو رب تیرے مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے وہ تو اس سے ناراض کیسے ہوگا؟ وہ تمہیں چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ تیری ہر گھڑی اوپر ہی اوپر چلی جائے گی اور تمہیں اتنا نوازیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور تو خود فرمائے گا مولا اب میں راضی ہو گیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اگلی صورت آ گئی، فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے پیارے کیا تیرے لیے ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ جو بھی کیا تیرے لیے کیا۔ کلمہ لک، ہاں ہونا یہ نقطہ، الم نشرح لک صدرک، ما قال اللہ تعالی الم نشرح صدرک ولیکن قال الم نشرح لک صدرک۔ محبوب کیا تمہارے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، تیرے سینے کو روشن کرنے کے لیے، تیرے بوجھ اتارنے کے لیے، تیرے لیے اگلی شاہراہیں آشکار کرنے کے لیے اور تیرے راستے آسان کرنے کے لیے، تجھے منزل تک پہنچانے کے لیے اور ساری کائنات میں تیرے فیض کے چشمے بکھیرنے کے لیے پیارے تیرا سینہ تیرے لیے کھول نہیں دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تیرے سارے بوجھ تجھ سے اتار ہی دیے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ پاک اپنے حبیب سے محبت کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو سبق ملے، جب رب ہو کر وہ محبوب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، امتیو تم اس کے محبوب سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ تم اسے مرکز محبت کیوں نہیں بناتے؟ تم اس کے ساتھ اپنے عشق کا تعلق استوار کیوں نہیں کرتے؟ دوستو وہ امتی نہیں ہے جس کا مرکز محبت رسول پاک کی ذات نہیں ہے، وہ امتی نہیں ہے جسے آقا دو جہاں کی ذات کے ساتھ عشق کا رشتہ نہیں ہے، جس نے حضور سے پیار نہیں کیا اسے نسبت امت کی نصیب نہیں ہے۔ یہ سبق دیے ہیں قرآن نے، چند نمونے تھے، اس لیے جا بجا قرآن مجید نے کئی اور مقام پر ارشاد فرمایا، قسمیں کھائی ہیں اپنے حبیب کی۔ محبت کا اظہار کا ایک اور طریقہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، فرماتے خدا کی قسم میں نے
اللہ کو نہیں سنا، نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ کسی نبی کے صحیفے میں اللہ نے حضرت محمد کے سوا کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، حضور کے سوا۔ ما اقسم اللہ بحیات احد غیرہ، هذا قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے سوا کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ حبیب لعمرک، قسم ہے تیری پوری زندگی کی، قسم ہے تیری عمر کی۔ اب اس میں 63 برس سارے آ گئے، 40 برس پہلے کی آ گئے، 13 برس مکے کے بھی آ گئے، 10 برس مدینے کے بھی آ گئے۔ محبوب تیری زندگی کی قسم، یہ اپنے اقتدار اور مال کے نشے میں بدمست ہیں، انہیں بدمست رہنے دے، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پھر قسم کھائی کبھی حضور کی، فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا۔ سألنا عن الامام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ما معنی النجم، یقول النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہوا نزولہ من السماء لیلۃ المعراج، نجم سے مراد ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہوا جب وہ معراج میں شرف سے باریاب ہو کر نیچے تشریف لائے تو فرمایا قسم ہے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کی جب شب معراج اس کے انوار سے منور ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ اور کبھی فرمایا والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر۔ امام ابن عطا فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد کیا ہے؟ الفجر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن منہ تفجر الایمان، فرمایا الفجر یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، چونکہ نور اور ایمان کے سارے اجالے حضور کی ذات سے پھوٹے ہیں۔ تو کبھی کوئی قسم کبھی کوئی قسم، یہ تو قسمیں حضور کی تھیں، اور جب اپنی قسم کھانے کو جی چاہا، اللہ کا اپنی قسم کھانے کو جی چاہا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، اور تیرے رب کی قسم کا معنی کیا ہے؟ وربک، محبوب پیارے سونے تیرے بنانے والے کی قسم، تیرا پیکر حسن تراشنے والے کی قسم، تجھے اس مرتبہ کمال تک پہنچانے والے کی قسم، جب تیرے حسن کا عالم یہ ہے تو تیرے بنانے والے کا حال کیا ہے؟ جب تیرے حسن کا عالم یہ ہے، جب تیرے جمال کا عالم یہ ہے، جب تیرے چہرے حسین کا عالم یہ ہے، جب تیری زلف عنبری کا حال یہ ہے، جب تیرے حسن سراپا کا حال یہ ہے، اس کے لطف و کرم کا حال کیا ہے؟ فلا وربک، تیرے بنانے والے تیرے رب کی قسم، جب تک لوگ تمہیں حکم و حاکم نہ مان لیں وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ محبت بھرے پیغام تھے قرآن کے۔ اب آگے آتے ہیں، ارشاد فرمایا ادب کا تعلق محبت کے ساتھ، ادب پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ادب کا سبق نہ کتابوں سے ملتا ہے، نہ سکولوں سے، نہ کالجز سے، نہ یونیورسٹی سے، نہ مکتب سے، نہ مدرسہ سے۔ ادب کا سبق محبت کے زانو طے کرنے سے ملتا ہے، بارگاہ محبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے، بارگاہ محبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ رشتہ محبت اس بارگاہ سے جتنا استوار ہوتا چلا جائے گا، محبت کے سلیقے اور کرینے اتنے ملتے چلے جائیں گے۔ ادب کا طریقہ کیسے سکھایا؟ وہ رب ہے، حضور مربوب ہیں، وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، حضور عبد ہیں، وہ مرسل ہے، حضور مرسل ہیں، وہ بنانے والا ہے، حضور بننے والے ہیں۔ کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مماثلت نہیں، کوئی مشابہت نہیں۔ جو مماثلت کہے وہ کافر ہے، مگر وہ طریقہ سکھاتا ہے حبیب کی امت کو کہ ادب یوں کیا کرو۔ رب کائنات نے، قرآن مجید نے سب انبیاء کو بلایا، جس جس کو بھی بلایا اس کا ذکر قرآن میں کہا۔ کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کیا اللہ نے، فرمایا یا آدم
نبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دے۔ فرمایا یا آدم، نوح علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جا۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں تمہیں لوگوں پر چن لیتا ہوں۔ فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور مدت تیری عمر کی پوری کرنے والا ہوں۔ جس نبی کو بلایا نام لے کے بلایا، اور کیوں نہ بلاتا، وہ رب جو ہوا، اور ہر نبی اس کا بندہ جو ہوا وہ رب ہے۔ اپنے نبیوں کو جس طرح بلائے اس کا حق ہے، مگر جب اپنے حبیب کو بلانے کا وقت آیا، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں رب کائنات نے حبیب کو یا محمد کہہ کے کبھی نہ بلایا، نام لے کر کبھی نہ بلایا۔ کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں مشاہدہ کرنے والا، نگہبان اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کبھی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اترا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ کبھی محبت نے جوش مارا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے رات کو اٹھا کر، پر ساری رات نہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، تھوڑا قیام کیا کر، نصفہ کبھی آدھی رات کھڑا ہویا کر، کبھی تھوڑا کر لیا کر، کبھی زیادہ کر لیا کر۔ ارے رات کے قیام کی ایک ایک ادا حبیب کی بیان ہو رہی ہے، اور کملی لے کر اوڑھ کر سوئے ہیں اس حال میں، اے کملی والے پیارے۔ پھر کبھی چادر اوڑھ لی، پھر محبت نے جوش مارا، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر والے پیارے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے پیارے اٹھ کھڑا ہو۔ حکم قیام، اور حکم قیام تھوڑی محبت کے ساتھ غیرت دینی کی بات بھی کر لیں۔ فرمایا قم، میرے حبیب اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، وقت قیام ہے۔ فانذر، جو رب کے باغی ہو چکے انہیں ڈرا دے، وربک فکبر، اور جھوٹے خداؤں کے بتوں کو ٹھوکر سے اور توحید کے پیغام کے دبدبے سے پاش پاش کر دے، اور ایک رب کی ربوبیت، رب کی کبریائی، رب کی بڑائی اور رب کی خدائی کا ڈنگا بجا، اور دنیا کو بتا دے رب کے سوا کوئی کبریا نہیں ہے۔ یہ حکم قیام حضور کو تھا۔ اس حکم قیام کی آواز، اے امت مسلمہ، اے عالم کفر کے ہاتھوں ذلیل ہونے والی امت، قم، غفلت کی نیند سونے کا وقت نہیں ہے، ذلت کے گلے میں پڑے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ قم فانذر، اسلام کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، قرآن کا پیغام ہے، کھڑے ہو جاؤ، غفلت کی نیند چھوڑ دو، لیٹنے کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، وقت قیام آیا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اور جھوٹے خداؤں کے بت پاش پاش کر دو، اسلام کی عظمت کا جھنڈا لے کے اٹھو، غیرت دین سے سرشار ہو کر اٹھو، اللہ کی محبت، اس کے رسول کے عشق اور اسلام کی غیرت کے ساتھ معمور ہو کے اٹھو۔ پیغام آج کی کانفرنس کا یہ ہے کہ وہ رشتہ محبت، وہ رشتہ اطاعت، وہ رشتہ اتباع، وہ اللہ کے ساتھ رشتہ بندگی، وہ آقا کے ساتھ رشتہ غلامی، دوستو اس ایمان بالرسالت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ خالی تسبیح رولنے سے ایمان قائم نہیں رہے گا، خالی نعرے لگانے سے اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہ ہوگی، کچھ کرنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، تگ و دو کرنی ہوگی۔ تحریک منہاج القرآن شرق سے غرب تک
امت مسلمہ کی اسی غیرت کو بیدار کرنے کی تحریک کا نام ہے۔ احیاء اسلام کی یہ تحریک امت مسلمہ کے عروق مردہ میں یہی زندگی کی روح پھونکنا چاہتی ہے، امت مسلمہ کو تفرقہ کی دلدل سے نکال کر وحدت کے جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتی ہے، امت مسلمہ کو ایک جسد واحد کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے، رب کی خدائی کا ڈنکا بجا کر جھوٹے خداؤں کے بتوں کو پاش پاش کرنا چاہتی ہے۔ آئیے اے یو کے بسنے والوں مسلمانوں، مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کرو، ورنہ وقت گزر جائے گا، پچھتاتے رہ جاؤ گے، اور کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ آئندہ آنے والی چند نسلیں اسلام کا نام لینا بھی بھول جائیں۔ اس تاریخ مستقبل سے خوف کرو۔ آئیے تاریخ منہاج القرآن کے عظیم قافلے میں شانہ بشانہ شامل ہو، چلیں اس کی رفاقت اور رکنیت کے فام لیں۔ دینی غیرت کا تقاضا ہے، ملی غیرت کا تقاضا ہے، یہ ایک طاہر القادری کی یا کسی اور ایک شخص کی یا کسی اور دینی تحریک کے سربراہ کی تنہا ذمہ داری نہیں، یہ پوری امت کی مشترک ذمہ داری ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے سب مل کر شانہ بشانہ یہ جنگ نہ لڑی اور اسلام کی عظمت اور دین کی اقامت اور اپنے مستقبل کے بچاؤ کے لیے محنت نہ کی، اور اپنی غیرت کے اور اپنے تشخص کے بچاؤ کے لیے محنت نہ کی، اور دین کے دشمنوں کے سامنے ہم غیرت مند مسلمانوں کی طرح صف آرا نہ ہو گئے، تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں مٹا دیا جائے گا۔ خدا کرے وہ وقت نہ آئے۔ منہاج القرآن کے فام لیں، اور خالی رسمی ممبر بننے کا کوئی فائدہ نہیں، حقیقی ممبر بنے، عملی ممبر بنے۔ ہماری جو بہنیں ہیں وہ منہاج القرآن کا قافلہ خواتین میں بنائیں، بیٹیوں میں دین کی روح پیدا کریں، بچیوں میں ایمان کی غیرت پیدا کریں، ہمارے والدین جوان بیٹوں میں ایمان کی محبت پہ چراغ جلائیں، عشق مصطفیٰ کے چراغ جلائیں، غیرت دینی کے چراغ جلائیں، اپنے گھروں کے اندر دین کو داخل کرو۔ آپ کے گھروں سے دین نکل چکا ہے، دین صرف مسجدوں میں رہ گیا ہے، مسجدوں سے لے کر دین کے چراغ اپنے گھروں میں جلاؤ، گھروں میں قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، دین کی آواز بلند کرو، اپنے بچوں کو دین کی راہ پر لگاؤ، اور جوانوں مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ مت بھول جانا کہ آپ یورپ کے فرزند ہیں۔ میرے جوان بیٹو یہ نہ سمجھنا کہ آپ مغرب کے فرزند ہیں، آپ تو مدینہ کی سرزمین کے فرزند ہیں، مکہ کی سرزمین کے فرزند ہیں، فرزندان رسول ہیں، فرزندان اسلام ہیں۔ کہیں آپ کی غیرت مر نہ جائے، جدھر جا رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ دو اور پلٹ کر مدینے کی راہ پر آ جاؤ، پلٹ کر مکے کی راہ پر آ جاؤ۔ تمہیں سے پھر خالد بن ولید کو پیدا ہونا ہے، تمہیں سے محمد بن قاسم کو پیدا ہونا ہے، تمہیں سے بڑے بڑے جری قائد پیدا ہونے ہیں، جری امام پیدا ہونے ہیں۔ اپنی حقیقت اور اپنی اہمیت کو پہچانو۔ اے نوجوانان امت، تاریخ منہاج القرآن آپ کو پکار رہی ہے، یہ اس دور کا اس وقت کا تقاضا ہے۔ فرقہ واریت سے پاک، فرقوں سے پاک، قدورتوں سے پاک، امت کو وحدت کا درس دینے والی، پیار کا درس دینے والی، محبت رسول اور طاعت الہی کا درس دینے والی، اور سب سے بڑھ کر اس امت کو غیرت کا درس دینے والی تاریخ منہاج القرآن ہے۔ سپاہی بنے، اپنے اپنے علاقوں میں کنوینر بن جائیں، ہر جگہ تحریکوں کی داغ بیل ڈالیں، جگہ جگہ پھیلا دیں اس پیغام کو۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، ہر شخص کا حق ہے، میری اجارہ داری نہیں ہے۔ احساس دلانا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، اپنی سمتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مل کر ایفرٹس کرنی، اگر مل کر ایفرٹس کی تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہمارا مستقبل پھر سے روشن ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت کے ساتھ ہمیں نوازے اور اپنے فضل سے ہماری تاریخ مقدر کو روشن کر دے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے صدقے اس عظیم شان محفل میں ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت اور خیر و برکت کا اہتمام کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔